کیا اللہ بھی اپنے کسی بندے پر مسکراتے ہیں؟ دیکھیں، مسکرانا، مذاق کرنا، غصہ ہونا، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو انسان پہ طاری ہوتی ہیں، اور یہی باتیں جب اللہ سے متعلق ڈسکس ہوں گی تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے۔ جی بالکل، یہ رپورٹ ہوا ہے صحیح مسلم میں کہ جب آخری جنتی کو نکالا جائے گا جہنم سے، اور وہ آخری جنتی ہوگا جو کہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، کیونکہ عذاب بھگتنے کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ آخری جنتی ہوگا، تو اس کا تفصیلی واقعہ نبی اسلام نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے اللہ تعالیٰ نکالے گا نا جہنم سے، تو وہ مڑ کے جب آگ کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ میں سب سے کامیاب ترین شخص ہوں۔ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو باہر نکل آیا ہوں۔ اب باقیوں کے بارے میں تو نہیں اس کو پتا، وہ تو باہر آ گیا ہے، تو وہ کہے گا میں سب سے خوش نصیب ہوں، اس سے بڑی میری کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے نکال لیا۔ اسی میں وہ خوش ہو جائے گا اور بار بار آگ کی طرف دیکھ کے کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے ہوش میں آئے گا نا، اس کو ایک خوبصورت سا درخت دکھائیں گے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو وہ پھر اس درخت کی طرف مائل ہوگا، اس کے نیچے چشمہ جاری ہے، اس درخت کے اوپر فروٹ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے اس درخت کی چھاؤں میں کر لے تو تیری مہربانی ہوگی، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک شرط کہ اس کے بعد تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگنا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر تو مجھے ایک دفعہ اس درخت کے سائے میں لے جا۔ چلا جائے گا، فروٹ کھائے گا، چشموں سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش کا معاملہ خود کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت درخت اسے دکھائے گا۔ اب جب اس پہ اس کی نظر پڑے گی، اس کو تو اپنا درخت کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کچھ عرصے بعد جھجکتے ہوئے کہ یا اللہ اگر اس درخت کے نیچے میں چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا۔ کہے گا یا اللہ مہربانی کر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، وہ اس کے نیچے چلا جائے گا، وہاں کچھ عرصہ گزارے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا دروازہ دکھائیں گے جس کے اندر جنتی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے صرف دروازے تک پہنچا دے، اندر جانے کی میں بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وعدہ؟ وہ کہے گا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ جب دروازے پہ پہنچے گا کچھ عرصہ تو اس نے برداشت کرنا ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بس اندر انٹر کر دے، کچھ بھی نہ دے، بس مجھے اندر انٹر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میں نے تیرے لیے ایسی 10 جنتیں اور تیار کر رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا وہ سنے گا تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو جائیں گے کہ کدھر ایک درخت سے شروع ہوا تھا اور 10 جنتیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مختصر آئی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ۔ اس میں تو ہے کہ پلانٹ ارتھ کے برابر 10 جنتیں، یعنی یہ پورا کرہ جو زمین کا 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے، اس کے برابر 10 جنتیں تمہیں دی جاتی ہیں۔ تو وہ وہاں پر کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہو کے ایک بندے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ نہیں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ کدھر میں شروع ہوا تھا اور اتنا بڑا انعام مجھے بتایا جا رہا ہے، تو یہ مذاق ہو رہا ہے۔ تو وہ جب یہ جملہ بولے گا کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے ایک بندے کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بلکہ اس حدیث پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسکرائے، تو صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مسکرائیں گے جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کئی ایک یعنی آپ سمجھ لیں مزیدار چیزیں بیان کی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آخری جنتی کے لیے جب جنت کا فیصلہ فرما رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے نا، ابھی اللہ نے کمٹمنٹ نہیں کی کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو نہ ذرا اس کے چھوٹے گناہ گنوانے شروع کرو۔ فرشتے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، جب گنوا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں سنا کیا کرنا ہے اب ان گناہوں کا۔ تو
وہ کہے گا یا اللہ تجھ سے رحمت کی ہی توقع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دیتے ہیں، کیونکہ آپ جنت میں داخل کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایک انٹرس کی کرنسی تو ہونی چاہیے. تو میں ہر گناہ کے بدلے نہ تجھے ایک ایک نیکی دوں گا جتنے گناہ تیرے گنوائے ہیں. اور ابھی صرف اس کے چھوٹے گناہ اس کو گنوائے ہوتے ہیں، بڑے تو نہیں گنوائے. تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ تو انہوں نے لکھے ہی نہیں ہوئے ہیں. وہ اپنے گناہ خود گنوانے شروع کرے گا. تو اس پہ نبی اسلام بہت زیادہ مسکرائے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، حالانکہ وہ اپنا عذاب بھگت چکا تھا. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال لیا. باقی ہم تو کہتے ہیں کہ جی ویسے تو صوفیاء جب جوش میں آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ آخری جنتی کر دے. توبہ 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 جی، صوفیاء کا دماغ کام نہیں کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات یہ نہیں ہے. انبیاء نے تو یہ بتایا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے گا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ کے عذاب سے، کسی سے گفتگو کیے بغیر فرض نماز کے بعد، اگر فجر کے بعد پڑھ لیا اس دن مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر مغرب کے بعد پڑھ لیا رات کو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہمیں تو یہ بتایا گیا بھائی. یہ جو آپ والا پیکیج ہے نا، توبہ توبہ توبہ، کوئی اس طرح کی تمنا نہ کرے. ہمیں تو اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے. تو ہم تو اللہ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے نبی اسلام کی شفاعت سے، اپنی رحمت سے، کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین. تو اس طرح کی جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس طرح صوفیاء کی طرف یہ بھی منسوب کیا، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو جہنم میں پھینک دے، اس کے بدلے پوری امت محمدیہ کو بخش دے. مجھے بتاؤ تمہیں کس نے پوچھنا ہے، تم سے کسی نے مشورہ کرنا ہے؟ کسی فرشتے کی اس طرح کی کوئی سفارش، کسی نبی کی اس طرح کی کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے؟ قرآن جب واضح کہہ رہا ہے کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں مان سکتی، ٹھیک ہے، نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ہاں سفارش اس کے اذن سے ہو سکتی ہے، کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اب مجھے بتائیں اگر بازید بستامی یہ بھی بازید صاحب ہی کہتے رہے کہ جی میں جناب منو سوڑ دے یا اللہ باقی امت میں، لوگ کہتے ہیں جناب کتنا عشق رسول ہے کہ جی وہ خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے. اللہ کے بندے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں قرآن و حدیث دا. یہ بات اگر اتنی عشق والی ہوتی تو سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی سے منقول ہوتی. وہ تو اللہ سے ڈر ڈر کے مغفرت مانگتے رہے. بلکہ جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. ساتھی کہتے تھے آپ اتنا کیوں روتے ہیں، مطلب آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے. انہوں نے کہا میں نے نبی اسلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہی ہوتی چلی جائیں گی، اور جو یہاں پھنس گیا آگے مارا گیا. تو بھائی ہم صحابہ کے دین پہ ہیں، ہم اہل البیت کے دین پہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم محمد رسول اللہ کے دین پہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا. یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اللہ رسول کو مانتے تھے لیکن اپنی خرافات کے ساتھ، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں کتابوں کے ساتھ الحمدللہ. تو دین پڑا ہوا ہوگا تو پھر آپ اس قسم کی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں، شتیہات، بونگیاں نہیں ماریں گے کہ جس کا پھر مذاق بعد میں میمز کے ذریعے آپ کو تحفے کے طور پر قبول کرنا پڑے. یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے جذبات میں کر دی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے زمانے میں ہوتے نا، میں انہوں کہتا ہوں ذرا جیلم اکیڈمی بھیجو، انہوں میں تتے توے تے بٹھانا وہاں، پھر میں انہوں پوچھنا کہ ہاں جی تو جہنم میں سٹ کے پوری امت نو سٹی، انہوں نے کہنا پوری امت نو جہنم میں سٹ دو، سانو یہ تتے توے تو اٹھا لو. بھی باتیں بنی ہوئی ہیں، اصل میں تھیوریٹیکل باتیں ہیں. پریکٹیکلی جب بندہ پہنچتا ہے نا وہاں پہ تو سارا انقلاب جو ہے وہ شیر افضل مروت ہو جاتا ہے. بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا، حقیقت بات ہے. میرے پاس یہاں جتنے حملہ آور آئے ہیں رجسٹروں میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، پرچی ہیں اپنے پاس، میں بندے کو چوم لوں گا، میں غازی علم الدین کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا، میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. اور پہلی رات جیل میں جا کے پیٹ سے آپا ڈالا ہوتا ہے اور اگلے دن ضمانت اپلائی کرتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں تو جیل اکیڈمی کبھی آیا ہی نہیں. اور یہ ساروں نے کیا، ایک بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو یہ بھی حرام موت خود ہی مر گیا، اس کا معاملہ الگ ہے. یہ بھی یہی کچھ کرتا. تو اللہ سے ڈریں، کتابوں کے دین کے اوپر آئیں.